السلام علیکم، حیا کے جہاں میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ محبت ہو گئی بائے اشتیاق احمد، قسط نمبر 1 میں بھی خوش آمدید۔ ناول محبت ہو گئی۔ اشتیاق صاحب کہتے ہیں، محبت ہو گئی کی کہانی بہت عجیب ہے۔ آپ غلط سمجھے، میں ناول کی کہانی کی بات نہیں کر رہا۔ یہ ناول کیسے لکھا گیا، یہ بھی ایک کہانی ہے، اور اس لیے میں نے اس کہانی کی بات کی۔ ایک مہربان دوست نے اس موضوع پر لکھنے کے لیے اکسایا۔ میں نے ان سے ہنس کر کہا، بھلا اس موضوع پر بھی ناول کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، مضمون کی صورت میں ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ مہربان دوست نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، ناول لکھو۔ میں نے موضوع کا جائزہ لیا اور غور کیا۔ کام بہت مشکل لگا۔ مضمون لکھنا آسان نظر آیا، لیکن ناولوں کے کردار کے ذریعے مضمون کو بیان کرنا بہت مشکل نظر آیا۔ اب بات تھی ناول کی چاشنی کی، دلچسپی میں کسی بھی موڑ پر کمی نہ ہونے کی۔ ایک ناول لکھنا آسان کام ہے، لیکن خاص موضوع کو ناول میں سمونا مشکل۔ خاص طور پر اس ناول کا جو موضوع ہے، اس موضوع کو سمونا مشکل ترین لگا۔ اللہ کی مہربانی سے یہ سبھی مشکلیں حل ہوتی گئیں اور آخرکار ناول لکھا گیا۔ تیسری مرتبہ کار کا ہارن بجنے کے باوجود وہ سڑک کے درمیان سے نہ ہٹا۔ اب تو یوسف سلیم کا پارہ چڑھ گیا۔ اس نے کار سڑک کے کنارے روک دی اور نیچے اتر کر اس کی طرف لپکا۔ اسے بازو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور چیخ کر بولا، مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ریلوے لائن پہ جا کر لیٹ جاؤ، قصہ تمام ہو جائے گا۔ جھٹکا کھانے پر پیدل نوجوان کا رخ قدرے اس کی طرف ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے نکلا، کون؟ لو اور سنو، ارے میاں، میں نے تمہارے دروازے پر دستک نہیں دی، کار کا ہارن بجایا ہے۔ اس لیے کہ جناب سڑک کے بیچوں بیچ چل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سڑک تنگ ہے۔ میں آپ کے دائیں یا بائیں سے کار نکال کر نہیں لے جا سکتا، جبکہ آپ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اس نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، کون ٹس کون مس؟ کیا تم نشے میں ہو؟ نہیں، نشہ تو مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ لگتا ہے تم پاگل ہو۔ کاش میں پاگل ہوتا، وہ بولا۔ اچھا بابا، ایک طرف ہو جاؤ تاکہ میں اپنی کار آگے نکال کر لے جاؤں۔ یہ نصف رات کا وقت ہے، سڑک پر ٹریفک نہیں، ورنہ تمہیں لوگ اٹھا کر پھینک دیتے۔ مہربانی فرما کر مجھے آپ اٹھا کر دور پھینک دیں۔ اف، بھائی تم کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ پتہ نہیں میں کون ہوں، کہاں رہتا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تب تو تم ضرور پاگل ہو۔ مہربانی کر کے میرا راستہ چھوڑ دو۔ لو، میں ایک طرف کو ہو گیا، تم اپنی کار آگے کو لے جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ سڑک کے بیچوں بیچ جا بیٹھا۔ حد ہو گئی، یہ تم سڑک کے ایک طرف ہوئے ہو؟ تم ضرور ہوش میں۔ اوہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس مرتبہ یوسف سلیم کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ وہ تیزی سے اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اب اس نے پوری طرح اس کی طرف دیکھا، پھر اچانک سے چلا اٹھا، حسن، یہ تم ہو؟ میرے دوست، میری طرف دیکھو، میں ہوں تمہارا بچپن کا دوست یوسف سلیم۔ کون؟ عنبر؟ نہیں، تم عنبر نہیں ہو۔ حسن، تم ضرور ہوش میں نہیں ہو۔ یہ میں ہوں یوسف سلیم۔ میں نے اپنا نام عنبر کب بتایا؟ یہ کیا عنبر؟ یہ عنبر کون ہے؟ یوسف سلیم کو شدید حیرت سے جھٹکا لگا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنا نام کچھ بھی رہو گی تو تم عنبر ہی نا۔ عنبر، ہا 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 ہا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ زوردار انداز میں چھڑایا اور بھاگ کر کھڑا ہوا۔ یوسف سلیم گھبرا گیا۔ وہ چلا اٹھا، ارے رک جاؤ، میں تمہارا بچپن کا دوست یوسف سلیم ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور جلدی سے اسے جا لیا۔ نصف رات کا وقت تھا۔ یوسف سلیم ایک دور کے عزیز کی شادی میں سے شرکت کر کے لوٹ رہا تھا
کہ اس پاگل کی وجہ سے اسے رکنا پڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، میں یوسف سلیم ہوں۔ ہم دونوں راجہ باغ کے اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے گھر بھی پاس پاس تھے۔ اکٹھے بیٹھ کر اسکول کا کام کیا کرتے تھے، ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یوسف سلیم نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ اچانک یوں لگا جیسے حسن گہری نیند سے بیدار ہو گیا ہو۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یوسف سلیم کی طرف دیکھا، پھر کھوئے ہوئے انداز میں بولا، تم یوسف سلیم ہو؟ سلیم اختر کے بیٹے؟ بالکل درست پہچانا، یوسف سلیم نے خوش ہو کر کہا۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہ کہتے ہوئے حسن نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ یوسف بھی تیزی سے اس کے آگے بڑھا اور اس کے سینے سے جا لگا۔ چند لمحے اسی عالم میں گزر گئے، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کار تک لے آیا، اسے کار میں دھکیلا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور کار چل پڑی۔ چند لمحے تک مکمل خاموشی طاری رہی۔ آخر یوسف کی آواز ابھری، یہ عنبر کون ہے دوست؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ میں خود عنبر ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عنبر میری زندگی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ عنبر کون ہے؟ عنبر میری صبح ہے، عنبر میری شام ہے، عنبر ہی میرا جینا ہے اور مرنا ہے۔ یہ کیا عنبر لگا رکھی ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، عنبر کون ہے؟ حسن کا مجسمہ، کائنات کا شاہکار، وہ لازوال ہے، بس وہی سب کچھ ہے۔ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حد ہو گئی، یا تو تم شاعر بن چکے ہو یا بالکل ہی پاگل۔ بہرحال میرا خیال ہے تم کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہو اور اس کا نام عنبر ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ورنہ عنبر تو خود عشق ہے۔ میں سمجھ گیا وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ تم اس کے عشق میں پاگل کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ آدھی رات کو سڑک کے بیچوں بیچ کیوں چل رہے تھے؟ کیا تم اپنے آپ میں نہیں تھے؟ مجھے نہیں معلوم میں اپنے آپ میں تھا یا نہیں۔ مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ عنبر ہے تو سب کچھ ہے، عنبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو پھر تم اس سے شادی کر لو۔ شادی؟ اس کے منہ سے نکلا۔ پھر اچانک سے وہ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگا۔ یوسف گھبرا گیا۔ ارے یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اچانک رونے لگے ہو؟ ہوش میں آؤ دوست۔ کیا تم میری کہانی سنو گے؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن گھر چل کر، راستے میں نہیں۔ لو ہم پہنچ ہی گئے ہیں۔ وہ دیکھو سامنے ہی میرا گھر ہے۔ اس نے سامنے دیکھا، گاڑی ایک خوبصورت کوٹھی کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ کار کا ہارن سنتے ہی ایک بوڑھے ملازم نے دروازہ کھول دیا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ جاگ رہے ہو شریف پاپا؟ یوسف نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس عمر میں نیند ذرا کم ہی آیا کرتی ہے بیٹا، آتی بھی ہے تو ذرا سے کھٹکے سے کھل جاتی ہے۔ بیگم صاحبہ کو جگا دوں جی؟ نہیں، انہیں سونے دو، میں ذرا دیر کچھ اپنے دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھوں گا۔ تب پھر میں چائے بنا دیتا ہوں۔ نہیں، ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود بنا لوں گا۔ انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، شریف نے حسن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ آج اتفاق سے مل گئے، میرے بچپن کے دوست ہیں، ان کا نام حسن ہے۔ پھر تو میں چائے بنا ہی دوں، ورنہ آپ اپنے دوست کو ڈرائنگ روم میں تنہا چھوڑ کر کچن میں جائیں گے۔ وہ ہم کر لیں گے، میں انہیں کچن میں بھی لے جاؤں گا۔ یوسف مسکرا دیا۔ اچھی بات ہے۔ شریف بھی مسکرا دیا اور گیٹ اندر سے بند کر کے چلا گیا۔ یوسف حسن کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ اب دونوں دوست آمنے سامنے صوفے پر نزدیک بیٹھے تھے۔ ہاں حسن، پہلے چائے ہو جائے؟ پہلے عنبر، اس نے اب بھی اسی انداز میں کہا۔ وہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، خیر پہلے عنبر کی بات ہو جائے۔ ہاں تو کون ہے یہ عنبر؟ اور کیا ہے تمہاری کہانی؟ عنبر ہے اور بس، دنیا میں عنبر سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا اگر وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا، جو ہو سکا کر گزروں گا، لیکن تم مجھے تفصیل تو سناؤ۔ اور میں ایک بار بھی کہتا ہوں، پہلے چائے بنا لیتے ہیں۔ تم جاؤ بنا لو چائے، میرے لیے چائے کی کوئی اہمیت نہیں۔
ہوگی تو پی لوں گا، نہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ اچھی بات ہے، میں چائے بنانے جا رہا ہوں، تم پسند کرو تو میرے ساتھ چلو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ یوسف ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ چائے کی ٹرے لیے اس کے سامنے اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی اور یہ مسکراہٹ استقبالیہ تھی۔ السلام علیکم۔ ہارن کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ اتنی کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ یوسف نے مسکرا کے ٹرے لے لی اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف سے مڑ گیا۔ لو بھائی، چائے تو تیار ہی مل گئی۔ تمہاری بھابھی کی آنکھ کھل گئی تھی اور غالباً انہوں نے ہماری بات چیت سن لی تھی، لہٰذا وہ اس وقت کچن میں چلی گئی تھیں۔ خوش قسمت ہو دوست، اچھی بیوی مل گئی۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ اب دونوں چائے پینے لگے۔ اس وقت یوسف بولا، میں تمہاری کہانی جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ چلو کوئی تو ملا جو میری کہانی سننے کے لیے بے چین ہے۔ میری درد بھری کہانی 3 سال پہلے اس وقت شروع ہوئی جب میں نے BCom کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ غیر معمولی کامیابی پر جہاں سب لوگوں نے پرجوش مبارکباد دی، وہاں والد صاحب نے بھی کہا، بس بیٹا اب تم کاروبار سنبھال لو، میں خود کو کاروبار سے الگ کر رہا ہوں۔ کاروبار سنبھال رہے ہیں، میں تو ملازمت کروں گا۔ آپ جانتے ہیں میں ملازمت پسند ہوں، لہٰذا اس بارے میں مجھے مجبور نہ کریں۔ میں نے نرم اور دھیمے لہجے میں کہا تاکہ والد مان جائیں۔ لیکن بیٹا اس طرح تو تمہیں دوسرے شہر جانا ہوگا۔ امی جان بول پڑیں۔ تو کیا ہوا اماں، میں ہر 15-20 دن میں چکر لگایا کروں گا۔ اول تو ہم سبھی شہر جا رہے ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں پہلے بھی تو لاہور میں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو یوں ہی صحیح۔ لاہور میں میجر صادق میرے بچپن کے دوست ہیں۔ ایک مدت سے ان کے یہاں آنا جانا تو نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ضرور تمہارے کام آئیں گے۔ میرے پاس تو اب ان کا فون نمبر بھی نہیں ہے، لیکن پتہ موجود ہے۔ تم اس پتے پر آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ میں ان کے نام ایک خط لکھ دیتا ہوں، والد صاحب نے کہا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے بابا جان، میں کسی دوست کے یہاں ٹھہر جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، آج کے دوستوں کی نسبت پرانے دوست بہت بہتر ہیں۔ تم دیکھ ہی لوگے وہ تمہاری کس طرح خیال رکھیں گے۔ بہت بہتر، میں ان کے یہاں ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ ہوئی نا بات۔ ابا جان خوش ہو گئے اور میں نے رخت سفر باندھا۔ اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیں اور نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور حیا کے جہاں کا حصہ بننا مت بھولیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔